یا مقلب القلوب والابصار یا مقدر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال وفي حالنا الى احسن یا کاشف الکرب الوجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحقیت عقیق الحسین علیہ السلام یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد درود پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق بالبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقات بالتصدیق والایمان واحسن الخالقین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. العبد الموجد والرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ. اما بعد فقد قال الرحمن وفي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اپنی زبانوں کو ذکر پرستن پاک سے مزین کرتے ہوئے بلند سماعت پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. دعا ہے بارگاہ شہزادی کونین کی مخدومہ عالمیان اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. الہی آمین. مالک دو جہاں اپنی رحمت خاصہ کے صدقے میں جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہے مالک سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. الہی آمین. جہاں جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما. الہی آمین. عزاداریوں کی مجالسوں کی ماتمداریوں کی امام بارگاہوں کی مساجدوں کی مالک حفاظت فرما. الہی آمین. اور آل محمد کا صدقہ آج امام بارگاہ چمک رہے ہیں. یہ بھائیوں کی محنت ہے. مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے. الہی آمین. امام حسین بادشاہ نے کسی کا محتاج نہ فرمائے. الہی آمین. خصوصاً بخصوص بھائی قائم عباس مالک ان کے والدین کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. الہی اور آمین. اس خاندان کے جتنے بھی بزرگ ہیں جناب رسول اللہ چیمہ صاحب, بھائی آسم کے والد ہیں, بھائی سکلین کے والد ہیں, مالک سب کو شفا کلی عطا فرمائے, الہی آمین. صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے. الہی آمین. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جناب ذکا اللہ چیمہ صاحب معززین, مالک سب کو شفا عطا فرمائے. الہی سب آمین. کے گھروں پہ خصوصی کرم فرمائے. الہی آمین. ماہ محرم کی عزت کا صدقہ, مولا علی اکبر کی عزت کا صدقہ, بھائی سکلین کے مالک رزق عزت میں اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. انہیں اولاد مدینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے. الہی آمین. بھائیوں سمیت عزیزوں سمیت آباد و شاد فرمائے. الہی آمین. بھائی ارسلان ہے, بھائی خادم ہے, بھائی جون ہے, بھائی عاصم ہے, سارے بھائیوں نے مل کے اس عزا خانے کو سجانے کی کوشش کی ہے, محنت کی ہے.
मालिक इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शहजादा अली अकबर का सदका जितने जवान बेटे हैं भाई खादम है मेरे सारे अपने बेटे हैं, मालिक सबकी जिंदगियां दराज फरमाए और आले मोहम्मद की इज्जत का सदका दुनिया में मौला ने किसी का मोहताज न फरमाए। फिर एक मर्तबा जिंदगी ने मौका दिया और आपकी ज़ियारतों का शर्फ हासिल हो गया। इमाम हुसैन बादशाह के चमकते हुए चेहरों को, इन बुजुर्गों को हमेशा आबाद आमीन। 1441 जमाने भर के नशेब व फराज लेके गुरूब हो गया है और 1442 हिजरी का चांद हुसैनियत की फतह और यजीदियत की शिकस्त बन के तलो हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात मुर्शिद, क्या बात, वाह वाह जी हो। सारे अगले बंदे को इज्जत देते हैं और मालिक आपकी इज्जतों को और बढ़ाए, मालिक आपकी इज्जतों को इसी तरह महफूज फरमाए। मेरा दिल है आज ये जिक्र हुसैन जो है ये ऐसी लाजवाल इबादत है, ऐसी लाशरीक इबादत है कि इस जिक्र से बढ़ के कोई जिक्र नहीं और इस फिक्र से बढ़ के कोई फिक्र। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ये अजीम जिक्र है और यही जिक्र है बेशक। अल्लाह कह रहा है कि हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया, वाह 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 वाह, क्या बात है, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बेशक बेशक। हर दौर में कोशिशें होती रही हैं इस जिक्र को मिटाने के लिए। अगर किसी बंदे का जिक्र होता क्या बात, तो खत्म हो जाता, बेशक। लेकिन ये बंदा नहीं, एक इंसानियत है। वाह 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 वाह, क्या बात। इसी जिक्र की हिफाजत का जिम्मा अगर कोई कहे मैं मिटा दूंगा, उसकी जरूरत क्या है? इसी बंदे ने भाईजान अपनी जरूरत से उसको नहीं बचाया, बल्कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से। वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात, वाह 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 वाह। मेरा दिल है कि दो चार इब्तदाई जुमले हैं क्योंकि पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लोगों को पता तो चले कि हुसैन की मजलिस क्या है, माशाल्लाह, हुसैन के जिक्र की इज्जत क्या है। और बेशकासन मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। सारे मोमिनीन बैठे हुए हैं। भैया साहब कभी भी हम ईमानदार से जुलूस बाहर न निकालते, हम जुलूस कभी भी ईमानदार गाहों से बाहर न निकालते। अगर मोहम्मद भी हसनैन को कंधे पे बिठा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, मालिक आपकी इज्जतों में इजाफा, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर पाक हसनैन के दादा को हसनैन को सवार करके घर में ही रहते, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर मोहम्मद जुलूस लेके बाहर निकले हैं, वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह, सरकारी रिसालत मुआब निकले हैं, तो फिर हम उन्हीं की सुन्नत पे चल रहे हैं। भाई आज का बंदा अपने बच्चे को यही कहता है मजलिस में न जाना, ये क्यों नहीं कहता कि बेटा चौक में खड़े ना होना, चौक में खड़े ना होना, सिनेमा में जाने से नहीं रोकता, बुरी महफिलों से नहीं रोकता, ये नहीं कहता कि टिकटॉक न बनाया रोकता है तो हुसैन की मजलिस से रोकता है। हालांकि हुसैन की मजलिस से उसे रोकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हुसैन जो है ना ये ला इलाहा की बुनियाद है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। क्या है भाई, मैं अगर आप कहें कि मैं कसम खा के कहूँ मुझे इतनी देर हो गई है, मैं ना आपका एक लम्हा जाया करता हूँ ना अपना लम्हा जाया करता हूँ, मैं कसमन इमाम हुसैन की ये
اسٹیج نہیں ہے، یہ ممبر ہے، یہ قبر حسین ہے. میں اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں مجلس حسین صرف مجلس حسین نہیں. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، مجلس حسین کی ہے تلاوت قرآن کی ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر آدم کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر نوح کا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر محمد کی رسالت کا ہے، مجلس حسین کی ہے مسائل حلال و حرام کے ہیں. تو میں آج ان چمکتے ہوئے چہرے میں پہلی مجلس میں ایک تاریخی جملہ نہ کہوں، حسین اس شخصیت کا نام ہے جو 1400 سال کے بعد بھی اپنے ذکر کے ذریعے سے حفاظت توحید حفاظت مصطفیٰ کی کرنا. کیا بات ہے مجھے، کیا بات ہے. میں نے کہا ایک شخص کا نام نہیں ہے، ماشاء اللہ، ایک شخصیت کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین انفرادیت کا نام ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا محسوس نہ کیجئے گا، آج جو بھی بندہ یہاں آئے گا نا وہ چیمہ صاحب کا مہمان نہیں ہے، قائم کا یا سلام بھائی قمر اور قاسم وغیرہ کا مہمان نہیں ہے، وہ حسین کا مہمان ہے. ہاں واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. اور عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے افسوس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. ماشاء اللہ، سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ. افسوس کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے اس گاؤں میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کا بیٹا نہ مر جائے. ہر بندہ جائے گا افسوس کرے گا. کیا افسوس کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا؟ نہیں ہوتا نا. افسوس کا تعلق انسانیت سے ہے، مذہب سے نہیں ہے. اگر ضیاء الحق اندرا گاندھی کا جنازہ پڑھ کے مسلمان رہا تو حسین کی مجلس میں مسلمان رہے گا. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات. جو بندہ آتا ہے وہ حسین کا مہمان، وہ حسین کا مہمان. اور میں کہتا ہوں کائنات آدم و عالم میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اس حسین کی مجلس کا مقابلہ. واہ 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 واہ، کیا بات. جو سمجھ گئے میں واہ کہتا ہوں، جو پیچھے رہ گئے نشت ادراک میں اکیلا نہیں میں ساتھ ملاتا ہوں. بسم اللہ. بھائی نماز بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نمازیں منہ پہ بھی ماری جائیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. نہیں چلے میں آپ کا ذوق مودت اور بلند کرتا ہوں. کسی نماز پڑھنے والے سے 14 میں وعدہ نہیں کیا کہ تو نماز پڑھے گا تو ہم تیرے گھر آئیں گے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ. کہ تو نماز پڑھے گا تو ہم تیرے گھر آئیں گے. کسی روزے دار سے نہیں کہا آل محمد نے کہ تو روزہ رکھ ہم تیرے گھر آئیں گے. کسی زکات دینے والے سے نہیں کہا. اچھا یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی مرضی سے شان کریمی سے چاہے جس مرضی مومن کے گھر جائے، یہ ان کی شان کریمی ہے. لیکن دنیا میں کسی عبادت کے اجر کے طور پہ آل محمد نے وعدہ نہیں کیا کہ تو نماز پڑھے گا تو ہم تیرے گھر آئیں گے. اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، واحد عبادت ذکر حسین ہے جس کے متعلق 1 2 3 4 نہیں 14 کہتے ہیں. گھر میں مجلس تو رکھ ہم 14. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا علی شان شامد 14 معصوم آتے ہیں عزیزان گرامی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ ابھی عید گزری ہے پچھلے دنوں. اہل سنت کا گوشت جعفری حوالوں نے بھی کھایا.
فقہ جعفریہ والوں نے قربانی کی، ان کا گوشت اہل سنت کے گھروں میں بھی دیا ہے۔ کیا ہے عید الاضحیٰ؟ 10 ذی الحج کو ایک ماں کا بیٹا بچ گیا ہے، اس کی خوشی کا نام عید ہے۔ ایک ماں کا بیٹا بچ گیا، یقیناً روح ہاجرہ عید والے دن ہر گھر جاتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے کون کون ہے جو میرے بچ جانے کی خوشی کر رہا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس کا بچ گیا تھا اس کی خوشی اکٹھی منائی ہے، جس کا ذبح ہو گیا ہے اس کا دکھ کیوں نہیں اکٹھا مناتا؟ میرا دل ہے اسلام کا یہ مجلس ہے کہ امن کی دعا کروں گا، انشاءاللہ ذکر ہوتے رہیں گے، بنتے رہیں گے، جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح یہ انشاءاللہ یہ عزاداریاں چلیں گی، مجالس چلیں گی۔ اسلامی ساتھ، کیونکہ اسلام یا لفظ بدل کے کہوں تو امن کے بانی کا نام حسین ہے۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے، بے شک بے شک۔ امن کے بانی کا نام حسین ابن علی، اور حسین بادشاہ نے حج نہیں پڑھا، حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ اور میں یہاں پھر ایک بات کروں گا، معصوم جتنی عبادات کرتے ہیں نا ثواب کے لیے نہیں کرتے، ہدایت کے لیے کرتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ثواب کی خاطر کہ معصوم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں، معصوم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں عبادات کرتے ہیں نا یہ ہدایت کے لیے کرتے ہیں، تیری میری ہدایت کے لیے۔ سخی حسین بادشاہ نے نا حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کہا کہ اگر میں حج پڑھتا ہوں تو کعبہ امن کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میرے قاتل موجود ہیں۔ سخی حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ یا لفظ آپ کے معیار کا کہوں تو اس طرح نہ کہوں، سخی حسین نے بڑے ثواب کو چھوٹے ثواب میں بدل کے اعلان کر دیا۔ یاد رکھو، بڑا ثواب چھوٹے میں بدل دینا امن کی خاطر یہ حسینیت ہے۔ کیا بات، یہ حسینیت ہے۔ اور ثواب کی خاطر کسی قوم کا امن تباہ کر دینا یہ یزیدیت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 1400 سال سے لے کے آج تک ہر دور میں یزید بدلا ہے، حسین نہیں بدلا۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ ہر دور میں بھائی جان یزید ہی بدلا ہے، حسین نہیں بدلا۔ یزید مختلف شکلوں میں آتا رہا، مقابلے میں حسین بے شک، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مقابلے میں حسین ایک رہا۔ میں یہاں پٹی نہیں پڑھوں گا کہ یزید کس کس شکل میں آیا۔ میرے مذہب کا بچہ جانتا ہے، کبھی فرعون کی شکل میں آیا، کبھی ابو لہب کی شکل میں آیا، کبھی ابو سفیان کی شکل میں آیا ہے، کبھی مروان کی شکل میں آیا۔ مقابلے میں حسین ایک رہا۔ یہ یزید ہی بدلتے رہے ہیں، حسین نہیں بدلے۔ یہ یزید کیوں بدلا اور حسین کیوں نہیں بدلا؟ شاید ہی کوئی بندہ اس کی توضیح بیان کر سکتا، لیکن موجودہ دور کے محقق ڈاکٹر طاہر القادری نے جس طرح کی تفسیر کی ہے شاید ہی کوئی بندہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر دور میں یزید کی ماں میں سونا جیسی عورتیں پیدا کرتی، یزید جیسے بچے کرتی رہی، یزید جیسے بچے کو پیدا کرتی رہی ہے۔ طاہر القادری کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حسین جیسا بیٹا بھی۔ پھر کسی نے خوب کہا ہے نا، سلام ہو زہرا کے آستانے کو، حسین پال کے دے دیا جس نے زمانے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ آپ نے قربانی کی
اللہ نے آپ کو شکریہ ادا کیا ہے؟ نہ جزوی امام تھے نا حضرت ابراہیم، ان کی قربانی آپ نے سنت اپنائی، قربانی کی، کیا اللہ نے شکریہ ادا کیا ہے آپ کا؟ نہیں شکریہ ادا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کسی بندے کا شکریہ نہیں ادا کیا، اور اس کے برعکس اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ بھائی اللہ کا مقروض ہونا کوئی معمولی بات ہے، بے شک، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ نے یہ قرآن پاک میں نہیں فرمایا کہ امیر قرضہ دے غریب نہ دے، کہا تم میں کوئی بندہ ہے اگر اللہ مقروض ہوتا ہے نماز سے تو مجلس چھوڑ دے، نمازیں پڑھتے ہیں، واہ 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 واہ، لیکن جب قرآن کی برکرداری کی گئی تو اللہ نمازوں سے مقروض نہیں تھی، نہ اللہ روزے سے مقروض تھی۔ بھائی میں یہاں بڑی گرج کے تقریر آپ کو سناؤں، بھائی آسم کا میں نے 10,000 روپیہ ادھار دینا ہوں، تو وہ آگے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو میری زبان میں لکنت آ جائے گی، میں ذرا ٹھہر جاؤں گا نصیب سے کہ بھائی کہیں مجھ سے قرضہ ہی نہ مانگ لے، جو ہے بھائی میں پریشان ہو جاؤں گا نا کہ کہیں مجھ سے قرضہ ہی نہ مانگ لے۔ بھائی اللہ کا مقروض ہونا معمولی بات نہیں ہے، اللہ جب ہمارے گناہوں کا دفتر کھولے تو ہم اپنی جیب سے ورقہ نکال کے کہیں پہلے قرضہ دو، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، مقروض کیسے ہوتا ہے، کیسے مقروض ہوگا؟ شاید ہی کوئی بندہ بتاتا، لیکن سچی ماں کا سچا بیٹا، کیا بات، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ایک سامنے آ گئی، سچی ماں کا اللہ، امام آپ سے پوچھا کہ مولا اللہ کیسے مقروض ہوتا ہے؟ تو فاطمہ کے بیٹے نے کہا تجھے نہیں پتا، آؤ تمہیں بتاؤ۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں یاد رکھو من انفقا درہما فی ابا عبداللہ الحسین کانما اکرز اللہ، امام صادق کہتے ہیں جو بندہ ایک درہم حسین کی مجلس میں خرچ کر دے، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو مقروض کیا۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی قدر عزاداری اتنی خالص ہے، میری زبان چھوٹی ہے، میرا منہ چھوٹا ہے، میں بڑی بات نہیں کر سکتا، میں صرف اس کی مثال صرف یہی دیتا رہتا ہوں کہ یہ اتنی خالص ہے جتنی علی کی نماز خالص ہے۔ کیا بات، واہ واہ، اسی لیے میں انہیں بہت کہتا ہوں امام حسین آپ کی عزاداری قبول کرے، جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں امام رضا بادشاہ کی زمین پہ جا کے لگے، اس کے علاوہ میں کچھ دے نہیں سکتا۔ مولا امیر علیہ السلام آج کی تقریر کا تاریخی جملہ بھائی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، مولا علی علیہ السلام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے حسن بیٹا مجھے اپنے شیعوں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے اپنے شیعوں پہ بڑا اعتراض ہے، مجھے اپنے شیعوں پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے۔ مولا حسن قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا اپنے شیعوں پہ شیعوں پہ دکھ ہے، اپنے شیعوں پہ غصہ چڑھتا ہے۔ علی کہتے حسن تو دیکھ نہیں رہا، یہ میرا مقابلہ ان لوگوں سے کروا رہے ہیں جنہوں نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ جنہوں نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھا، ڈر سے، کیا بات ہے، کیا بات، میرا مقابلہ کروایا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، اور علامہ معتزلی نے فرمایا تھا، علامہ کہتے ہیں یاد رکھو، علامہ کہتے ہیں یاد رکھو، چند بندے آئے نا علامہ معتزلی کے پاس
चंद बंदों के नाम लिख के लाए, कहने लगे किबला ये पूछना था कि ये बंदे जिनके हमने नाम लिखे हैं ये अफजल है या अली अफजल है। क्या बात। अहमद मोतज़ली ने नाम पढ़े, कहा फिर कभी पूछना। कहने किबला बताइए, इनके जवाब में ना अल्लामा ने कुरान की आयत पढ़ी, सूरह बकरा की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा कहते कुरान कहते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाए व इन तुब्दू लकुम व इन तसूकुम। अल्लामा कहते कुरान कहता है उन चीजों के मुतल्लिक न पूछा करो जिनके जवाब तुम्हें बुरे लगे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात। जिनके जवाब तुम्हें अच्छे न लगे, जिनके जवाब तुम्हें बुरे लगे, चंद लम्हों के लिए तवक्कुफ हुआ, फिर लोगों ने वही सवाल दोहराया। आप बस फैसला करते कि ये बंदे अफजल है या अली अफजल है। आखिर अल्लामा मोतज़ली का सुकूत टूटा। अल्लामा जलाल में आके कहते याद रखो जिन बंदों के नाम लिख के लाए हो ना, आज तक इनके बारे में ये बहस हो रही है कि ये बंदे मोमन भी कहीं नहीं, ये बंदे मोमन भी कहीं नहीं, और इनका मुकाबला अली से करवा रहे हो जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि अली अल्लाह था या क्या बात है, क्या बात है मुर्शिद, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात। या अली या अली या अली मदद। इतनी खालिस है ये अज़ल, वाह वाह, माशाल्लाह। जितनी अली की इबादत खालिस है, जितनी अली की नमाज खालिस है, जो है क्या बात, क्या बात। जितनी अली की नमाज खालिस है। और मैं इस अली के मुतल्लिक सिर्फ इतना ही कहता हूँ, इतनी खालिस है अली की इबादत कि अली ने बबांगे दोहल कहा कि याद रखो अली न जन्नत के लालच में इबादत करता है, हाँ अबद तो कतमन लिल-जन्नत वला खौफन मिनन नार बल वजदतु का अहलन लिल इबादत फअबदतु। वाह 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 वाह। अली कहते हैं न जन्नत के लालच में अली इबादत करता है, न जहन्नम के खौफ से अली इबादत करता है। अली तो अल्लाह की इबादत करता ही इसलिए है कि वो है ही लायक इबादत, वो है ही लायक इबादत। भाई मजलिस हुसैन में बंदा बैठ के ये नजरिया रख के बैठे कि हुसैन मुझे जन्नत देगा, मुझे जन्नत देगा, ये आजादारी की तौहीन है। उसने आके देखा तो फिर ये नजरिया रखो हम जन्नत भागने क्या बात, आया बेशक बेशक बेशक। मोमन मैंने कहा, हाँ बेशक बेशक, क्या बात। और अमीर अलैहिस्सलाम से किसी बंदे ने कहा ना मोमन कौन है, अली कहते मोमन उसे कहते हैं तो दीवार को कहे चल पड़। माशाल्लाह, दीवार को कहे चल पड़, तो चल पड़े। अली ने इतना कहा कि उन्होंने तारीफ पढ़ी है, दीवार हिलना शुरू हो गई, दीवार हिलना शुरू हो गई। अली दीवार की तरफ मुखातिब होकर कहता मैंने तुझे कहा तो नहीं है, मैंने तुझे वक्त तो नहीं दिया है, तू क्यों हिल रही है। दीवार बोल के कहती है, अली कहते दीवार न दीवार बोल के कहती है अली तेरी इज्जत की कसम है, जब तुम मिसाल दे रहा था ना इसके दिल में शक में अंगड़ाई कैसे हो सकती है, मैंने हिल के दिखाया। वाह 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 वाह, क्या वाह वाह, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है मुर्शिद, क्या बात। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी खालिस है हुसैन की अज़ादारी। करते हैं रही जिंदगी मुलाकात, बाकी पहला दिन था वो चांद चढ़ गया है जिसके चढ़ने से अली की बेटियां उजड़ गई।
بڑی محنت کی ہے بھائیوں نے، مالک توفیقات کے ساتھ۔ اتنے جوان بیٹھے ہیں، جوان بڑی مشکل روتے ہیں، لیکن جب روتے ہیں پھر 40 سال خون روتے ہیں۔ وہ جملہ سناتا ہوں جو پرانے ذاکرین پڑھتے تھے، وہ کہتے قرآن آیا حسین کے دروازے پہ، قرآن آیا حسین کے دروازے، قرآن آ کے کہتا ہے مولا لوگ میری زبر لوٹ رہے ہیں۔ حسین نے کہا نہ گھبرا، میں زبردست کے بازو دوں گا۔ قرآن پھر رو کے کہتا ہے مولا لوگ میری زیریں لوٹ رہے ہیں۔ سخی حسین رو کے کہتے ہیں میں زیر خنجر سر کٹا دوں گا، جنہوں نے ماتم کرنا ہے، جن کی چھوٹی اولاد ہے۔ قرآن پھر رو کے کہتا ہے مولا لوگ میرا غلاف لوٹ رہے ہیں۔ قرآن کی قسم ہے غلاف کا نام آیا، قبلہ شبیر چپ رہے، زینب بول کے کہتی ہے نہ گھبرا میں چادر دوں گی۔ شبیر چپ رہے، ہمشیر بول کہا میں تیری زبروں کی خاطر، تیری عزت کی خاطر اپنی چادر دے دوں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مٹیوں پر بیٹھنا شروع ہو گئی، اس لیے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ زہرا کی جائیاں یا امن کی پھلیاں جنگلوں میں آ گئی۔ آج پہلی مجلس سے میرا دل تھا بڑا پڑھنے کو، لیکن میرا دل ہے بڑی قریب سے ایک روایت پڑھ گئی۔ 40 ہجری کا چاند علی مولا نے اپنے گھر میں اجنبیوں کی طرح گزارا۔ 40 ہجری کا چاند یعنی حسین کے پاک بابا کا آخری رمضان تھا۔ چلو میں یہاں ایک اور بات عرض کر جاؤں، شاید کسی کے رونے کا سبب بن جائے۔ مولا علی جب آئے ہیں عصر خلافت تو مولا علی نے حسن سے مشورہ کیا، حسن میں یہاں مدینے میں نہیں بیٹھوں گا، منبر پہ خلافت پہ میں مدینے نہیں بیٹھوں گا، میں اپنا دارالخلافہ کوفہ لے جاؤں گا۔ حسن مولا رو کے کہتے ہیں پاپا کیوں؟ یہاں نانا بھی رہتا ہے، یہاں نانی کی بھی قبر ہے، یہاں سید ماں کی بھی قبر ہے۔ کتنے جملے کہے نا، علی جیسے بہادر کی دھار نکل گئے۔ علی رو کے کہتے ہیں حسن کیا تو چاہتا ہے میں اس منبر پہ جا کے بیٹھوں جہاں فاطمہ 3 گھنٹے سوالی کرتے؟ مجھے آج بھی زہرا کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، میں کیسے جا کے بیٹھوں؟ اللہ 40 ہجری کا چاند علی نے اجنبیوں کی طرح گزارا گھر میں۔ عزاداروں اس انداز سے علی روتے تھے نا، کبھی حسین کا گلا چومتے، کبھی حسن کا منہ چومتے جن کی چھوٹی اولاد ہے، کبھی سوئی ہوئی زینب کی چادر چومتے، کبھی سوئی ہوئی بیٹیوں کی ردائیں چومتے۔ ساسا بن سوہان ایک صحابی مولا علی کا قریب آ کے کہتا ہے مولا داڑھی سفید ہو گئی ہے، خضاب نہ لگا دوں؟
علی رو کے کہتے ہیں نہیں ساسا اب میری بیڑی خون سے حساب ہو گئی. کہا خط لکھو میری بیٹیوں کو. حسن سے کہا میری بیٹیوں کو لے کے کوفے آؤ. بڑا لمبا مضمون ہے بس چھوڑ دے رہا. اور کہا حسن یاد رکھنا جہاں سے گزرو گے نا پہلے اعلان کروانا کوئی باہر نہ آئے علی کی بیٹیاں آئے. اللہ اکبر. سارا سفر ہو گیا. مولا علی کوفے کے باہر جا کے خود کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے امیر علیہ السلام سامنے آ گئے. بیٹی کے محمل کے ساتھ چل رہے ہیں. مہارے خود علی نے پکڑی ہوئی ہے. آگے علی چل رہے ہیں. بیٹیاں محبوبوں پہ سوار ہیں. جب پہلا بازار آیا نا لوگ علی کہتے ہیں زینب بیٹا ذرا پردہ ہٹا یہ کوفے کا پہلا بازار یہ کوفے کا پہلا بازار ہے. پھر وقت گزرانا پھر علی نے کہا زینب بیٹا یہ صدر دروازہ ہے یہ صدر بازار ہے. بی بی زینب رو کے کہتی ہے بابا یہ بازار یہ چوک یہ دروازے بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں. میں تیری بیٹی ہوں. رو کے علی کہتے ہیں کبھی وہ وقت آ گیا. کیا وہ وقت آ سکتا ہے اجرکم اللہ اجرکم. بیویاں آ گئی نا کوفے. اور یہاں میں رو کے اور ایک بات عرض کر جاؤں. عزیزان گرامی قدر مولا کریم کربلا آپ کو اس غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. بی بی زینب کو سب سے زیادہ تکلیف شام میں ہوئی. ایسے ہی ہے تکلیف شام میں ہوئی. ابن منذر مدائنی نے کہا تھا بی بی پاک آپ کو سب سے زیادہ مارا کنہوں نے؟ کہا شام والوں نے. کہا ستایا کس نے؟ کہا شام والوں نے. کہا رلایا کس نے؟ بی بی کہتی ہے شام والوں نے. ابن منذر قدموں پہ ہاتھ رکھی کہتا ہے جب مارا شام والوں نے ہے ستایا شام والوں نے ہے تو پھر بددعا کوفے والوں کو کیوں دی ہے؟ بددعا کوفے والوں کو کیوں دی ہے؟ رو کے بی بی کہتی ہے کوفے والوں کو بددعا اس لیے دی ہے یہ مجھ سے قرآن پڑھتی رہی ہے یہ مجھ سے قرآن پڑھتی رہی ہے. میرا پاپا یہ بتاتا رہا ہے انہوں نے پھر بھی ہمیں پتھر مارے. یہ اشارے کر کر کے کرتے تھے جسے چلنا نہیں آتا علی کی زینب تیرے مسجد میں ماتم گئے رہے. علی نے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد علی ممبر پہ آ کے کہتے آؤ کوفے والوں شام ہو گئی ہے. اپنی عورتوں کو ہمارے گھر بھیجنا اپنی پرداداروں کو ہمارے گھر بھیجنا. ساری بیٹیاں جب علی کے گھر آنا شروع ہو گئی نا رش کرنا شروع ہو گیا. اگر لوگ سن کے رش کرنا شروع ہوا نا علی کی بیٹی حسن کا دامن کھینچ کے کہتی ہے بھیا کے رش کیوں ہو حسن میری رش کیوں ہو رہا ہے. لوگ حسن کہتے ہیں پاپا نے یہ بلایا ہے پاپا نے ان سے کوئی بات کرنی ہے. جب ساری بیٹیوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا نا تو اس وقت علی کہتے ہیں اے جاریت الفضا فضا کہاں ہو جی مولا کہاں گھر میں کتنی روشنی ہے نا ساری باہر لے آؤ. اما فضا ساری روشنیاں باہر لے آئی. اب جنہوں نے ماتم کرنا روشنیاں جل گئی نا اس وقت علی جیسا بہادر 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھا حسین کے بابا رو کے کہتا ہے اینا اینا زینب الکبریٰ میری بیٹی زینب کہاں ہو میری بیٹی کلثوم کہاں ہو. بابا ہم حاضر ہیں روشنی میں آ کے بیٹھو. روشنی کا نام آیا بی بی اماں کو کہتی ہے بابا روشنی میں بیٹھو وہ بھی تیرے ساتھ
یہ بھی بابا میرے سامنے ابھی جیسے بہادر کی دھوپ نکل گئی، آج بابا کے سامنے برداشت نہیں ہے، اللہ جانے کیسے چلے گی۔ قبول کرے اکرم اللہ، اکرم اللہ۔ آج کتنی مجلس ہے، کوئی آئے نہ آئے، کیونکہ ہر جگہ فرداریاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ماتمداریاں ہو رہی ہیں، کوئی شام سے آ رہی ہے، کوئی مدینے سے آ رہی ہے، کوئی بقیہ سے آ رہی ہے۔ اگر جو بیویاں نہ بھی نہ آئے، لاہور والی ملکہ ضرور آ گئی ہے، لاہور والی ملکہ تیرے پل سے ریل آ گئی ہے، بیویاں کو پوچھ لینا، علی نے جاؤ کوفے کی اور کو پہچان لو، یہ میری زینب ہے، یہ میری زینب ہے، یہ میری مطلع ہے، یہ میری کلثوم ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ پہچانے نہیں؟ علی کہتا ہے امامت کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں، نیک مجھے پائے گا، نہ میری بیٹیاں چل سکے گی، نہ میری بیٹیاں بیٹھ سکے گی۔ اب لوگ امام سجاد سے کسی نے پوچھا آپ کے دادا کے اس جملے کی وضاحت کیا ہے؟ سجاد کے دادا نے اس لیے کہا تھا، چل اس لیے نہیں سکتی تھی، رش بڑا تھا، رش بازار میں پڑا تھا، اور کہاں پہ جب بیٹھتی تھی نا کبھی شمر مارتا تھا، لوگوں کی بیٹیاں کہتی تھی وہ ہمیں پہچانو، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں۔
Ali? ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦ ਸਪੀਕਰ ਕਿ ਨਾ
جنو کلاس اکے رکھے